أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یہود جیسے کہ نسخ کے سلسلے میں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مخالف نسخ کے، اور نسخ کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئے ہیں. منسوخ الحکم اور واللفظ، منسوخ اللفظ، منسوخ الحکم، اور اسی طرح نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، اور یہ کہ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن، چاروں صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں. یہود نسخ کے قائل نہیں ہے. اللہ کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کو یہ کہ ایک زمانے تک حکم نازل فرماتا ہے، پھر وہ حکم حالات پر فٹ نہیں آتا اور اس حکم کو پھر اللہ منسوخ قرار دیتا ہے. یہ تو اللہ کی جہالت، یہ ہے کہ جہالتی کو مستلزم ہے. تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ تو آپ ہمیں بتا رہے اور ہماری شریعت پر اعتراض کر رہے، حالانکہ طے شدہ ہے کہ آپ خود اس بات کے قائل ہے کہ آپ کی شریعت موسویہ سابق شریعتوں کے لیے ناسخ ہے. تو نسخ تو آپ کے ہاں بھی ہے، لیکن یہ ڈھکوسلے آپ صرف شریعت اسلامیہ کے اندر استعمال کریں اور اس کے خلاف استعمال کریں. جہاں تک مسئلہ آپ کا کہ 2 سال تک یہ حکم چلا، پھر یہ فٹ نہیں آ سکا، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پاک نے دوسرا حکم نازل کیا، یہ اللہ کی جہالت کو مستلزم ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے جسمانی علاج اور معالجہ کے اندر ہوتا ہے، حکیم دوا کو بدلتا رہتا ہے، وہ نبض شناس ہوتا ہے، اسی طرح تربیتی روحانی تربیت میں اور روحانی اس میں سلسلے میں بھی نسخے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے جب اسلام کما حقوق پیوست نہیں تو اس وقت شراب حرام نہیں، مکمل حرام نہیں ہوا، اور جب رگ و ریشے میں اسلام پیوست ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا. اور اس طرح احکام میں تدریج یہ چیز چلتی رہتی ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، ام تریدون، اے مسلمانوں آپ یہ چاہتے کہ ان تسلوا رسولکم، کہ آپ اپنے نبی سے بھی پوچھیں، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بیجا قسم کے سوالات پوچھے جاتے تھے. آپ بھی اس طرح نبی کہتے ہیں کہ جی راعنا کو چھوڑو اور انظرنا، اب یہ ہے کہ ناسخ ہے، راعنا منسوخ ہے. تو آپ پوچھیں کہ لما ھذا النسخ، یہ نسخ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو کیوں ہوا؟ اللہ پاک خود اس کی حکمت بیان فرمائیں گے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سمجھے، ہر چیز پوچھنے کی نہیں ہوتی ہے. وہ حکیم مطلق ہے اور وہ قادر مطلق ہے. جس طرح اس نے ایک تو یہ کہ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، نسخ کے بارے میں نہ پوچھو. دوسرا نبی سے ایسی درخواست فضول نہ کر دو جیسے کہ انہوں نے کہا اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، یا ارنا اللہ جہرۃ، یہ بھی ایک قسم کی درخواست ہے، اللہ ہمیں دکھا دو. اس قسم کی باتیں نہ کر دو. ام تريدون ان تسألوا رسولكم سوالا كائنا كما سئل موسى من قبل نزول القرآن، من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوال کیا گیا. من قبل سئل کے ساتھ متعلق ہوگا موسیٰ نائب فاعل. یہ جملہ بتاویل مصدر جار مجرور، یہ سوالا موصوف کے لیے صفت بنے گا. ان تسألوا رسولكم سوالا كائنا كما سئل موسیٰ، یہ کائنن کے ساتھ مفعول مطلق تسلو کی، یہ مفعول بھی بن گیا تریدون کے لیے. آگے ضابطہ بیان کیا، دیکھو اس طرح نبیوں پر اعتراض کرنا، خدا پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. ایمان کو گنوانا ہے اپنے ہاتھ سے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے مقابلے میں جو کفر کو اختیار کرے گا، ایمان کے مقابلے میں جو کفر کو اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ یہودی ہو یا کوئی بھی عیسائی ہو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے بعض سوالات اللہ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہی کو مستلزم ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ غیر المغضوب علیہم یہود فرد کامل ہے اور الضالین نصارہ فرد کامل ہے. یہ نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہ کے مصداق صرف یہود ہے اور الضالین کے مصداق اللہ آپ کا بھلا کرے نصارہ. یہ بات ہی غلط ہے. المغضوب مشتق کا صیغہ ہے، الضالین مشتق کا صیغہ ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ مشتق کہتے ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفاتها. مشتق کلی ہوتا ہے،
اس وجہ سے وہ تفسیر الکلی بفرد کامل بالجزی، جزی سے تفسیر الکلی ہے، سمجھے؟ مولانا پیٹو خان آ گیا، سمجھے؟ اب یہ کہ مولانا پیٹو خان آ گیا، اب ایک آدمی خوب دبا کر کے کھاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور لمبا تھیڑنگا سا ہے، تو جب بولا جاتا ہے وہی مراد، حالانکہ پیٹو دنیا میں اور بھی ہے، آپ چھوڑو، مولا خود مولانا صاحب آ گیا، تو جب مولانا آ گیا تو 50-60 مولوی استاد ہوتے جامع فاروقیہ میں، لیکن جب مولانا بولا جاتا تھا وہ دبلا پتلا مراد ہوتا تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جب ہم بولتے ہیں، سمجھ، ہم جب بولیں گے تو مولانا سلیم اللہ خان مراد ہوگا، عبدالرزاق اسکندر صاحب، یہ حضرات ہی مراد ہوں گے، اور تبلیغ والے کہیں گے کہ حضرت آ گیا، ہم کہیں گے حضرت، تو ہمارا حضرت یہی ہوگا، اور تبلیغ والے کہیں گے کہ ہمارا حضرت آ گیا، وہ ہوگا جو بالکل امی ہوگا، سمجھ رہی ہیں کہ وہ اس قسم کا حضرت مراد لیں گے کہ جو بالکل بوڑھا ہو، ویل چیئر پہ ہو، جو بالکل پڑھا ہوا کچھ بھی نہ ہو، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، ان کے لیے حضرت کے نحویوں کا کیا ہے، نحویوں کا شیخ الگ ہے، محدثین کا شیخ الگ ہے، فقہا کا شیخ الگ ہے، ایسے میں، اور مینگلوں کا شیخ الگ ہے، ہم لوگ شیخ ہیں۔ الشیخ من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ وتکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابا، شیخ ہی شیخ ہے، سمجھ رہی میں، اور ایک یہ کہ وہذا بالی شیخہ، یہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد پھر بچے پیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ تو جب یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ المغضوب علیہ فرد کامل ہے یہود، اور الضالین نصارہ فرد کامل ہے، باقی یہ کہ اللہ پر الضالین اور المغضوب مشتقات کے صیغے ہیں، سمجھے؟ ہمارے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو مغضوب علیہ، ہم خود بھی اگر آپ میدان جہاد سے بھاگ جائیں گے تو چاہے آپ کی داڑھی اتنی بھی ہو کہ پاکستان اس کے نیچے چھپ بھی سکتا ہو، تب بھی یہ ہے کہ آپ فقط باء بغضب من اللہ اس کے مصداق ہوں گے۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو بھی میدان جہاد سے بھاگے گا جتنا بھی بڑا شیخ الحدیث ہو، فقط با بغضب من اللہ ہوگا۔ ہاں دو صورتیں درمیان میں معترض ہے، یہ ہے کہ درمیان میں استثناء ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ایک طرف ہو کر کے بھاگ کر کے دشمن پر حملہ کرنا، جیسے حضرت علی بھاگتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقدس غضب کے تیز بھاگنے والے آدمی تھے، غضب کے ذہین تھے، غضب کے بہادر، حاضر جواب اور مذاقی، کچھ خوش طبع بھی بنا کری، پتر یہ تمہارے ان صوفیوں کو میں جانتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہمارے صوفی اس طریقے پر بالکل بند بیٹھے ہوئی ہے جنے دا پتر، سمجھے؟ اور بزرگی اس میں ہے کہ بالکل نامرد ہو آدمی، بولو بزرگی اسی کو کہتے کیا ہے، بالکل نامرد قسم کا، یہی بزرگی ہے۔ التقوی ہا ہونا واشار الی قلبہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی ادھر ہے، نبی نے اپنے دل کے طرف اشارہ کر دی، سمجھے؟ ٹوپی 150 سوراخ والی پہن لی، بس یہ حضرت جنید بغدادی بن گیا، سمجھ شریف میں کیا، وہ جنید بغدادی میں، یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ وَمَنْ يَتَبَدِّلْ الْكُفْرَ كَلِمَةُ مَنْ لِلْعُمُومِ، یہ عموم کے لیے، اس لیے کوئی بھی ہوگا ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے گا، فقط ضل سوا سبیل، وہ ضال ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ ضال ہوگا، وہ کوئی بھی ہوگا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جماعت اسلامی یا شیعہ بھی ہو، کوئی بھی ضلالت کو اپنائے گا اور گمراہی کو اختیار کر دے گا، یتبدل یستبدل و یختار، جو بھی اختیار کرے گا ایمان کے مقابلے میں کفر کو، فقط ضل سوا سبیل، یہ ہے کلیہ، سمجھے؟ اس لیے اس کے افراد صرف یہود و نصارہ نہیں ہے، یہ تو پنجاب والوں کی خصوصیت ہے، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ کوئی بھی آیت پیش کر دو کہ یہ تو سانو معلوم نہیں، یہ آیت جڑا بتان دے واسطے نازل ہو گیا، سمجھ رہی میں کہ اس لیے مفسرین کے ہاں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، شان نزول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اضر الاشیاء فی فہم القرآن، قرآن کے سمجھنے میں سب سے زیادہ قرآن کو نقصان پہنچایا شان نزول نے، یہ شاہ ولی اللہ کی عبارت پیش کر رہا ہوں آپ کو بتا۔ اضر الاشیاء، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ ہم بھی ہزاروں مرتبہ شان نزول آپ کو بتاتے ہیں، لیکن شان نزول پر مدار نہیں ہوتا، بس وہی اسی شان نزول کے ساتھ خاص ہے، تو پھر تو آپ آزاد ہے قرآن، سمجھے؟ اس لیے کلمۃ من عموم کے لیے آئے سمجھ میں، یہی چیزیں تو ہوتی ہے کہ جیسے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بھائی دعا الی اللہ میرے بھائی، دعوت دعا الی اللہ، سمجھے؟ تو ہماری فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس وقت تک 800 سال جب ہماری حکومتیں ہو گئی،
800 سال میں کسی کو قاضی نہیں بناتے تھے، مفتی نہیں بناتے تھے اس وقت تک، جب تک کہ مبسوط سرخسی کا امتحان نہیں دیتا سب کو۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ مبسوط سرخسی کا، کوئی ماں کا لال جب حضرت اقدس، ہم تو نالائق لوگ گزرے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی منظور اپنا وقت ضائع نہ کرو، مطالعہ کرو میری ہدایت کے مطابق، میرے طریقے کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس کتاب کا، ادھر منہ ماری کر دی، ادھر سے کوئی رسالہ پڑھ لیا، ادھر سے کوئی الو کے پٹھے، ہر بغیرت مصنف بنا ہوا ہے، اس میں اپنا وقت آپ بھی ضائع کریں، میں امام غزالی کے مستقل اس پر ترتیب ہے۔ تو حضرت اقدس فرمایا کہ میں نے مفتی نظام الدین نے اس کتاب کو، سمجھے، جو 16 جلد میں، فرمایا کئی دفعہ میں نے چھان بین کر کے مکمل دیکھا ہے، سمجھے؟ یہ تو ہوتا مولانا۔ تو اس کتاب کے اندر جو فقہ حقیقی حنفی کی جو بنیادی کتابوں میں سے، اس میں لکھا ہے المؤذن یدعو باذانہ الی اللہ والمصنف یدعو بتصنیفہ الی اللہ والمدرس بتدریسہ اور والمجاہد بسیفہ، سمجھے؟ یہ سب داعی الی اللہ ہے، سمجھے؟ داعی کلی ہے، لیکن یہ کہ اس کلی میں فرق ہوگا کہ اس دعوت کے ساتھ کون، کس کی دعوت زیادہ مشکل ہے۔ چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اور تصنیف کرنا چھاؤں کے نیچے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے بالکل ہے، یہ آدمی داعی الی اللہ ہے، مدرس داعی الی اللہ ہے، یہ سب داعی الی اللہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، سمجھے؟ مصنف، مدرس، یہ سب کے سب داعی الی اللہ ہے، پیر صاحب جو کر کے وہ بھی داعی الی اللہ ہے، آیا سمجھ میں؟ لیکن اصل داعی الی اللہ یہ سب، ان کی مشقتوں کو دیکھو، مشقت، مجاہد جو تلوار اٹھا کر کے جو میدان میں بھاگ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سب سے بڑا داعی الی اللہ وہی ہے، سمجھے؟ سب سے بڑا داعی الی اللہ وہی ہے، یہ ہے۔ انگلیاں یہ پانچوں ہیں، انگلیاں ہیں، لیکن اس کی حالت کو دیکھو، اس کو بھی دیکھو، اس کو دیکھو، یہ دونوں بڑے اسپیشل ہیں، ایسے میں نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد و مرد، خدا پنج و انگشت و یکساں نہ کرد، یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، کوئی بھی ہو، فرماتے کہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو اپنی اصل نصرانیت یہودیت کو چھوڑے گا، یا مسلمان یہ کہ اسلام سے ٹلے گا، من یتبدل الکفر، جو کفر کو اختیار کر دے گا بالایمان، فقد ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب بتاتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اسد اب یہود کے حسد کو بیان کرے، ان کی جلن کو، کہ خیال کر لینا یہود سے، یہ بھی ان کی مکاری ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے یہودی اور بہت سے نصرانی، بہت سے یہودی اس بات کو پسند کرتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں لوٹا دیں، يَرُدُّونَكُمْ ان کے معنی میں لو شرطیہ نہیں ہے، سمجھے مصدر یہ، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ یہ تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر بنا کر کے، یہ کم مفعول اول بنے گا، کفار مفعول ثانی۔ یہ کیوں، یہ ان کی تمنا، اندر کی تمنا رہتی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر اور مرتد بن جاؤ، حسدن کائنا من عند انفسہم، اندر جلے ہوئے یہ حسد، یہ ان کی جان سے، من قلوبہم، ان کی دلوں کی یہ جلن ہے، حسدن من عند انفسہم من عند قلوبہم، ان کی دلوں کا جلن ہے۔ حسد ہوتا ہی دل سے ہے، بولو، حسد ہوتا ہی دل سے، کان سے حسد نہیں ہوتا، ناک سے حسد نہیں کرتا کوئی کسی سے، آنکھوں سے حسد تو دل میں جلتا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ للہ در الحسد، خدا حسد کا بھلا کرے، ما اعدلہ، کتنا منصف ہے، بدأ بصاحبہ فقتلہ، عملہ کیا عرض کیا، للہ در الحسد، خدا حسد کا بھلا کرے، ما اعدلہ، ما احسنہ واحسن بہ وحسنہ، ما اعدلہ، عدل کی، حسد کتنا بڑا عادل ہے، حسد بہت اچھی چیز ہے ہمارے حق میں۔ مسعود علیہ کہہ رہا ہے، مسعود علیہ جس پر حسد ہو رہا ہے، مسعود کہہ رہا ہے کہ حسد بڑی اچھی چیز ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، بدأ بصاحبہ، حاسد سے حسد خود شروع ہوتا ہے، فقتلہ، حاسد کو مار دیتا ہے، جو حسد کرتا ہے وہ خود مرتا ہے۔ سمجھ شریف میں، طف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنے کیا ہے، اپنی داڑھی پہ، بولی صاحب۔ حاسد کی عمر نہیں ہوتی، حاسد کو چین سکون حاصل نہیں ہوتا، حاسد اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ کامتا رہتا ہے اسی طریقے پر،
ہاں سے سمجھ، حضرت سے کہا، حضرت جنید سے کہا، حضرت ابراہیم ابن ادہم سے کہا کہ حضرت آپ خوش ہے؟ فرمایا کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، اور بس میرا نظریہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے جو ہوگا سو ہوگا، پریشانی کس چیز کی؟ کسی سے حسد نہیں۔ آپ میں سے ایک آدمی قسم اٹھائے کہ نہ حسد کیا ہے، نہ کر رہا ہوں، نہ کروں گا، اس پر قسم اٹھائے۔ میں تو نہیں اٹھا سکتا، مولوی سب سے زیادہ حاسد ہوتا ہے، سمجھے؟ کیا آپ اپنے اساتذہ میں کوئی ایسا آدمی دکھا سکتے ہیں جو آپ قسم اٹھائیں، اس پر وہ قسم اٹھائے کہ میں نے حسد نہیں کیا؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، حسد اور بغض جس میں نہ ہو اس دنیا میں، چاہے وہ داڑھی منڈا بھی ہو، حسد اس میں نہ ہو تو سمجھو کہ وہ پکا جنتی ہے۔ سمجھے میں لنگو؟ حسد جس میں ہو نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کا خاتمہ جنت میں ہوگا۔ یہ دنیا دار الحسد ہے، اس میں حسد ہوتا رہتا، کرتے رہتے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی حسد سے پاک ہے تو سمجھو کہ وہ پکا جنتی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ جنتیوں میں حسد نہیں ہوگا۔ پریشان کیوں ہے؟ مولی رشید کے ساتھ والا وہ دوسروں کو کہتا ہے۔ کتنی بیوی ہیں تیری؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو ہوتے نا یہ صوفی تبلیغی، تو ایک ہم لوگ دارالفتہ میں پڑھاتے تو یہ راوڑ والے بھی ہمارے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ، وہ راوڑ سے بھی بھیجتے تھے ادھر جامع فاروقی میں۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں استاد جی میں ابھی ہماری منگنی کی بات چل رہی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ خیر اور بھلائی کی صورت پیدا فرمائیں۔ تو استاد جی نے کہا کہ آمین، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، آپ مطمئن رہیں۔ دارالفتہ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر آ کر کے استاد جی وہ آج پروگرام میں جانے کا آپ دعا فرمائیں اللہ خیر کی صورت، میرے طرف سے ہمارے والد صاحب بھائی یہ لوگ جائیں گے تو آپ دعا فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ خیر فرمائیں۔ استاد جی نے کہا کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں۔ 2-3 دن کے بعد آ گیا، حضرت اللہ نے کرم کر دیا آپ کی دعاؤں سے، الحمدللہ وہ شادی کا مسئلہ وہ منگنی ہو گئی۔ فرمایا الحمدللہ ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت ابھی ہمارے گھر والے چاہ رہے ہیں جا کر کے شادی کی تاریخ طے کر لیں، منگنی تو ہو گئی، شادی کی تاریخ اس کے لیے دعا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ دعا کروں۔ پھر آ کر کے 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں حضرت وہ آپ دعا فرمائیں کہ وہ چھٹیوں میں ہو، ابھی ہوگا تو پریشانی ہوگی۔ فرمایا مولانا میرا دماغ خراب کیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سمجھے؟ تم خیبر کے قلعے کو فتح کرنا چاہ رہے ہو کیا؟ خیبر کا قلعہ فتح کرو گے کہ اتنا پریشان؟ بے غیرت، دنیا نے شادی نہیں کی ہے، سمجھے بلا؟ دنیا نے شادی نہیں کی ہے تو کیا ہوگا کہ سر پکڑ کر کے اس طریقہ پر، سمجھے؟ جیسے کہ ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ ایسی حوریں ہوں گی، ایسی حوریں گے، آدمی لے کر مزے کرے گا، سمجھے بھائی جان، بمبو کریں گے، وزوجنہم بحورین، حوروں کے ساتھ ان کو نکاح کرائیں گے، جوڑیں گے ان کو حوروں کے ساتھ۔ تو بہت سے زیادہ جن پر بزرگی کا غلبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ استغفر اللہ۔ استاد جی کیا کہتا ہے کہ حوروں کو بمبو کرنا، تو حور کی تم طواف کرو گے کیا؟ اس کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ طواف کرو گے اس کے، سونگو گے اس کو کیا؟ سمجھے؟ حسدا من عند انفسہم، اس لیے دل پاک کر لو مولی صاحب۔ یہ ان کا ود کثیر من اہل الکتاب حال کونہم کائنین من اہل الکتاب لو یردونکم کم مفعول اول من بعد متعلق ہے یردون کے ساتھ، کفارا مفعول ثانی ہے، اور حسدا من عند انفسہم یہ حسدن کے ساتھ متعلق ہے یا حسدن کے لیے صفت ہے، اور یہ مفعول لہو بنے گا۔ یہ تمہیں مرتد بنانا چاہ رہے، کیوں؟ تم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟
کچھ بھی نہیں بگاڑا حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین، یہ ما مصدری ہے، من بعد تبین الحق لہم، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا، ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ حق کیا ہے کہ محمد اور ان کا آخری دین سچا دین ہے، سمجھتا ہے؟ اب جلیں گے کہ ہمارے دین کی چھٹی ہو رہی ہے، سمجھے؟ لیکن فرماتے ہیں ان کان الامر کذالک، یہ حسد بھی کریں گے، آپ کو ستائیں گے، فاعفو عنہم وصفہو، فاعفو ان سے معاف کر دو ان کو، وصفہو درگزر کر دو، جب تک کہ آپ کو قتال کی اجازت نہ ملے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ امر قتال کی اجازت تمہیں دے دے، یہاں تک کہ امر قتال۔ مولانا اس لیے متقدمین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، فاعفو وصفہو، اب یہود کے بارے میں یہ منسوخ ہے۔ معافی میں اور صفح میں، عفو میں اور صفح میں دونوں میں کیا ہے؟ عفو کہتے ہیں ترک انتقام، ہاں ملنگو، العفو ہوا ترک الانتقام ہے، عفو کا معنی انتقام نہ لو، وہ آپ کو ستائیں تب بھی انتقام نہ لو، اور صفح کا معنی الاعراض عنہم، ان سے روگردانی کرو، توجہ بھی اس طرف نہ کر دو، ہو گیا؟ فالعفو ہوا ترک الانتقام، سمجھے؟ یہ تھا کہ جلن ان کو ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو یہ کہ ستانے کی کوشش کریں گے، لن یضروکم الا اذن، کوئی بڑا نقصان نہیں دیں گے، بکتے رہیں گے، کتے کی طرح باتیں کریں گے، سمجھ رہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان اور مال میں تم پر آزمائشیں آئیں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہودیوں کی گالیاں آپ سنیں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آگے کیا ہے؟ من قبلکم ومن الذین، کیا؟ ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، یہ ہے اذً، ولتسمعن اذًا کثیرا، یہ گالی دیں گے، لن یضرکم الا اذی، ہو گیا مولانا؟ تو فاعفو وصفہو، ان سے انتقام بھی نہ لو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہ کوئی حکم لے کر کے آ جائے، اور اللہ نے آیت جہاد سے اس کو منسوخ قرار دیا۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے، لہذا فہذہ الآیت معمول بہا فی المسلمین، مسلمانوں سے درگزر کرو، یہ اگر اس سے اس تخصیص ہو گئی تھوڑی سی، یہودی سے کاٹ کر کے پھر بھی مسلمانوں سے درگزر کر دو۔ چنانچہ آپ بخاری میں پڑھیں گے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، وہاں پر حر بن قیس اور حضرت عمر کا ان کا یہ کہ ایک واقعہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے کہ وہ کس طریقہ پر یہ کہ حضرت نے درگزر کیا۔ یہ آیت حضرت غصے میں آ گئے انتقام لینے کے لیے، سمجھے؟ ہو گیا منگو؟ تو حر بن قیس نے کہا کہ حضرت یہ جاہل ہے، میرا چچا ہے، لیکن آپ معاف کر دو، آپ دیکھ نہیں رہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ تو حضرت عمر کہتے کہ رک گیا۔ امام بخاری کہتے وکان وقافا لکتاب اللہ، عمر اپنے آپ کو اسٹاپ لگانے والے تھے، بس جیسے اللہ کی بات آ گئی عمر اپنے آپ کو روکتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، وکان وقافا، سمجھ رہی میں اے جنہ دا پتر۔ تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میرے نزدیک قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سمجھے؟ البتہ تھوڑی سی تخصیص ہو گئی، یہ معمول بہا فی المسلمین، عند المسلمین، مسلمانوں سے درگزر کر دو اپنے بھائیوں سے، ہو گیا ملنگو؟ فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان کان الامر کذالک فجزائیہ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ بھی متعلق ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ یہ بھی یردون کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ فرماتے فاعفو وصفحوا ان کان الامر کذالک، حقیقت یہ تو معاف کرو، درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ متعلق ہوگا اسفہو کے ساتھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ان کی قتل پر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ فاللہ قادر علی قتلہم، فاللہ قادر علی اجلائہم، اللہ ان یہودیوں کو جلا وطن بھی کرائے گا تمہارے ہاتھ سے۔ میرے رب نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جلا وطن کرایا، سورہ حشر پورا اسی کے بارے میں ہے۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اس وقت چھوڑو، درگزر کر دو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کوئی حکم لے کر آئے، اور وقد اتی اللہ بالامر، اور اللہ حکم لے کر کے آیا، وہ حکم کون سا ہے؟ وہ حکم یہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، سمجھے؟ سواء، اور یہودی مشرک ہے، عیسائی مشرک ہیں، عزیر کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، عیسیٰ کو تو اس کے بعد شرک کے دم ہوں گے یا شرک کا کوئی سینگ ہوگا۔ آڑے سمجھ نہیں ہے؟ فالیہود والنصارى من المشرکین وکل مشرک یقتل به، یقتل، اور ہر مشرک کو قتل کریں گے، سمجھے؟ یا جزیہ دے دے یا گڑ گڑ نہ کرے، آیا سمجھ نہیں ہے؟
لیکن یہ ظلم کریے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، ایسا سارا جھگڑا جو تھا یہ چھیڑوں پر تھا، سمجھتا ہے؟ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، بالکل بات صاف سی ہے، رہے یہودی رہے، نصرانی رہے، ہندو رہے، سکھ رہے ہمارے ملک میں، لیکن چوہا جس طرح اپنے بل میں، ادھر چوہا اور یہ جو گو ہوتے ہیں جتنے گندے زہریلے جانور اپنے بل کے اندر، باہر جب نکلے گا کسی کو ڈسے گا، اس بہنچود کو نہیں چھوڑیں گے ہم، آیا سمجھ؟ سانپ زمین میں کسی طرح کیڑے مکوڑے، لیکن جب باہر نکلے گا نا، ڈسنا شروع کرے گا بچھو، تو اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جزیہ دے دو، تمہیں تحفظ فراہم کریں گے، کتے کے بچے تم لوگ یہ کہ شراب بھی پیو اور خنزیر بھی کھاؤ، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، ہوٹلوں میں نہیں ہوگا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر دو، تمہارے اپنے علاقے وہاں خنزیر کھلاؤ، تمہارے اپنے علاقے وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شراب پلاؤ، کرو بے حیائی جتنے بھی کرو، ہمیں جزیہ دے دو، تمہیں تحفظ فراہم کریں گے، جو حقوق مسلمانوں کا حاصل ہے وہی تمہیں دیں گے، لیکن چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ایک ملک کے اندر دو روشنیاں نہیں ہوں گی، روشنی کیا خاک ہے، ایک روشنی اسلام کی ہوگی، ریاست واحدہ، ریاستان، دو ریاستیں کبھی نہیں ہوگی، اس لیے من بدل دین فاقتلوہ، ایسے لہذا آپ اپنے یہودیت نصرانیت کے پرچار نہیں کر سکیں گے، یہ تو سب کے ہاں ہیں، یہ تو امریکہ میں بھی ہے، ٹرمپ آ گیا لے کے دوسرا گڑ گڑ نہیں کریں گے، سمجھ، اوباما آ گیا لہذا دوسروں کو گڑ گڑ کرنے کی اجازت نہیں، امیر المومنین حضرت عمران خان آ گیا لہذا اس کو پیپل پارٹی کو گڑ گڑ کرنے کی ضرورت نہیں، دو ریاستیں نہیں ہوتی، ریاست در ریاست نہیں ہوتی، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہوتی، جہاں ریاست اسلامیہ ہو وہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اسلام کس پر ظلم کرتا ہے؟ نہیں، ٹیکس دے دو، سمجھے، ہمارے ملک میں رہو، تحفظ تمہیں فراہم کریں گے، لیکن تم یہاں پر اپنا دین بھی نافذ کرو تو سارے کھدڑے بیٹھے ہوئے کیا؟ تو یہودیت نصرانیت کے تمہارے جلسے بھی ہو جائیں، لوگوں کو بلاؤ، تو یہ ہوتا ریاست در ریاست تم قائم کر رہے، اب یا تم یا ہم، یہ تو پیپل پارٹی بھی اس کو ناجائز سمجھتا ہے، مسلم لیگ بھی اس کو ناجائز سمجھتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی ریاست در ریاست کی کوئی اجازت نہیں دیتے، اس میں تھوڑے ہی اس کا اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تو ٹرمپ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی اجازت نہیں دیتا، ہر ایک اپنے، سمجھے؟ چلے گا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا فقدیر علی قتلہم، ان کے قتل پر اور جلا وطنی پر بھی یہ کہ قادر ہے۔ ہو گیا مولانا؟ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ کو پریشانی ہوگی، یہ گالیاں دیتے رہیں گے، بکتے رہیں گے نا کتے، اس وقت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لہذا نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ تسلیۃ للمسلمین، یہ مسلمان نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے کہ کان اذا حزبہ امر، میرے نبی کو کوئی پریشانی ہوتی تو فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یہ کہ نماز سے، اور پریشانی بے چینی کو نماز سے بدلتا تھا، میں نے آپ کو بتایا، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اراح یریح اراحۃ، راحت پہنچانا، جماعت کھڑی کرو، ہم بے چین ہیں، ہمیں راحت مل جائے گی، واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھتے ہیں؟ اور جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھی اپنا مراقبہ کرے کہ نماز کے لیے ہمیں تکلیف ہو، نبی راحت محسوس کرے، دنیا کے گپ شپ میں نبی کو پریشانی ہو، نبی کو راحت، تو ہم اس نبی کے ساتھ، نبی کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، میرا اور آپ کا رخ تو اوباما کی طرف ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو بھی ساتھی ہے وہ اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ خود کرے کہ کیوں ہمیں نماز سے تکلیف ہوتی، میرے لیے دعا کرے، سب سے بڑا نالائق تو میں ہوں، سمجھے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں، قرآن میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سمجھے بھائی؟ قرآن جب ہم دیکھتے ہیں آنکھوں میں کانٹے چبھتے ہیں، سمجھے؟ اور وہ جو ٹچ موبائل دیکھو، اس میں جو ہماری آنکھوں کو خوشی ہوتی ہے کہ واہ واہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ واہ واہ۔ کل میرا مرید کہہ رہا تھا کہ استاد جی اللہ کے لیے یہ بڑے بڑے تبلیغی پیغمبروں کے پاس ٹچ موبائل، بڑے بڑے علماء کے پاس ٹچ موبائل، سمجھے بھائی؟ یہ ایک خاص قسم کے ٹچ موبائل آپ کے لیے لاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹچ موبائل لے لیا تو پڑھاؤں گا کس ٹائم پہ؟ اس میں پوری دنیا ہے، سمجھے؟ کبھی کبھی ساتھیوں کا میں لے لیتا ہوں نا بیٹھے بیٹھے، تو اس کو ایسا کرتے نا، ہے نا، لیکن وہ چلتا نہیں ہے مجھ سے، کبھی کبھی بند ہو جاتا، سمجھے؟ تو میں ایسے کروں، سمجھے؟ اس میں ایک سے ایک قسم کی جو رنڈیاں آ جاتی ہیں، سمجھے؟ ہے
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم من و سلوہ کو چھوڑو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور تم دال اور پیاز اور اسی طرح وہ لہسن کھا کر کے دروازے بند کرو، بم ہی بم، یہ تمہیں پسند ہے، سمجھے؟ اس کے مقابلے میں تم قرآن کو چھوڑ کر کے ٹچ موبائل چلاتے رہو، سمجھ رہی؟ اب تو سبقوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے سال کے دوران ہم لوگ حدیث پڑھاتے رہے، پیچھے وہ ٹچ موبائل دیکھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے کیا فرمایا، اور حضرت امیر المومنین عمران خان علیہ مالے وفیہ ما فی ولہ ما لہ، حضرت نے کیا فرمایا، سمجھے؟ اڑے چل پتر، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر، نماز بھی خیر ہے، یہ سارے عمل، ما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیکی کا عمل آگے اپنے لیے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ، تجدوا ثوابہ عند اللہ، تجدوا ثوابہ عند اللہ، ما تقدموا، ما یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے، محلا منصوب مفعول بھی ہے، لیکن ما تقدموا لانفسکم من خیر یہ شرط ہو گیا، تجدوا عند اللہ ہے، یہ جواب ہو گیا، تجدوا ثوابہ عند اللہ، ان اللہ بصیر بما تعملون بما تصلون وبما تزکون، اللہ تعالیٰ یہ کہ باخبر ہے، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا کہ بما تصلون، جو آپ نماز پڑھیں گے، بما تحجون، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا مولانا۔ اب ان کے یہود کے چونکہ امانی کاذبہ تو ہے نہیں، امانی کاذبہ، ہاں تل کا امانیہم، یہ جھوٹے ان کے آرزو ہوتے ہیں، ان جھوٹے آرزو میں سے ایک یہ کہ جیسے کہ بلی بیل کے خٹوں کو دیکھے ان سے، یہ ان کو بیل جانتے ہو؟ بیل جانتے ہیں؟ استغفار نہیں پڑھنا، بیل پوچھ رہا سمجھے بھی؟ بیل جانتے ہیں؟ سمجھے؟ تو بلی غریب، یہ دنیا امیدوں پر قائم ہے، بلی دیکھتی ہے کہ کتنے کتنے بڑے گوشت ہے لٹک رہے ہیں، اور یہ کسی ٹائم پہ بھی گر سکتے ہیں، کیا ہے یہ کسی ٹائم پہ، اور یہ کہ پیٹ بھر کر کے مجھے کھانا نصیب ہوگا، یہ گریں گے، لیکن وہ گرتے نہیں ہے، یہ جھوٹی تیری آرزو ہے، تلک امانیہم، ان کی جھوٹی آرزو ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی قالت اليہود لن يدخل احد الجنت الا اليہود وقالت النصارى لن يدخل احد الجنت الا النصارى، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نصارہ جائیں گے۔ دو دعویٰ ہے، ایک یہ ہے کہ یہودی کہتے ہم جنتی ہے اور نصارہ کہتے کہ ہم جنتی ہے، دوسرا دعویٰ ہے مولانا، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، میں جنت میں جاؤں گا، ہم یہودی جنت میں جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا، یہ نفی ہے، اور کوئی فرقہ نہیں جائے گا۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہ نفی ہے، سمجھے؟ ہاں آپ لوگوں میں بعض کون ہے؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ دلائل، جیسے کہ ہدایہ ثالثہ میں آپ نے پڑھا ہے البینۃ للاثباتات، بینہ اس بات کے لیے ہوتا ہے، لہذا بینہ اور دلیل مدعی کے ذمہ پر ہے، مدعا علیہ سے دلیل یا نفی پر دلیل نہیں مانگی جائے گی، فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، قل ہاتوا برہانکم، یہ نفی پر بھی دلیل کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى میں دو چیزیں ہیں کہ یہودی ہم جنتی ہے اور کوئی نہیں، نصارہ ہم جنتی ہے اور کوئی نہیں، اس نہیں پر بھی دلیل، یہ کہ دلیل کا مطالبہ ہے، ہاتوا برہانکم، روضۃ الناظر و جنۃ المناظر میں حضرت نے لکھا، آیا سمجھ میں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، جب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نافی کبھی دلیل نہیں دے گا، نافی کبھی دلیل نہیں دے گا، تو علم غیب کی تو آپ نفی کر رہے ہیں، آپ کی پوری کتابیں اس پر دلیل ہیں، مناظرہ آپ کا ہوتا آپ دلیل دیتے ہیں، سمجھ؟ آپ کی یہ کہ حقیقت نوریہ کا کہ آپ مکمل نور ہے، انسان نہیں ہے، اس کی آپ نفی کر رہے ہیں، آپ سمجھے؟ اس پر بھی آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ نفی ہے، اس پر بھی آپ دلیل دے رہے ہیں، اس کا جواب آپ کی کتابوں میں نہیں ملے گا، مجھ سے سن لو۔ مناظرین مناظرہ تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں، بات سمجھو۔ تو مشہور ہو گیا ہم یہ کہ نفی پر دلیل نہیں ہے، اس بات پر دلیل ہے، تو حضرت نے پہلی بات تو بتا دی کہ نہیں، نفی پر دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، المحیط البرہانی 4 جلدوں میں زرکشی کی اصول فقہ میں، ایک محیط برہان المحیط، تو البحر المحیط، ایک البحر المحیط تفسیر ابو حیان کی، یہ البحر المحیط اصول فقہ میں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بات مجھے سب سے پہلے مل گئی، اس کو دیکھ لینا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت اقدس فرماتے ہیں
کہ اس بات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس بات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور نفی کا دائرہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تنگ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر مشہور کر دیا کہ دلائل اس بات کے لیے ہوتے، نفی کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ اس طرح یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ اس بات والا دعویٰ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آگے، میری ہے آپ کی نہیں ہے، آئے سمجھیں؟ ہاں یہ ہوگا دو چیزوں پر دلالت، یہ کتاب میری ہے ایک، دوسرا پہلو ہے کہ آپ کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، کسی کی نہیں، میری ہے۔ اس بات نے اس بات پر بھی دلالت کر دی اور نفی پر بھی دلالت کر دی۔ لیکن میں کہتا ہوں ارے یہ قلم تیرا نہیں ہے، یہ قلم تیرا نہیں ہے، نفی تو کر دی، قلم تیرا نہیں تو کیا میرا ہے؟ یہ میرا پر دلالت نہیں کرے گا۔ آپ سے تو نفی کر دی لیکن اس بات پر یہ دلالت نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اس بات کا دائرہ تنگ ہے اور نفی کا دائرہ تنگ ہے، اس بات کا دائرہ وسیع ہے۔ یہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے، نفی پر نہیں، ورنہ نفی پر بھی دلیل ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تیسرا مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو، وہ یہ ہوتا ہے نفی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفی اصلی اور ایک نفی مدلول نص۔ جو نفی مدلول نص ہوتا ہے وہاں دلیل چاہیے۔ حضرت نے حالت حلم میں حضرت میمونہ سے نکاح نہیں کیا ہے، حالت حلم میں نہیں کیا ہے بلکہ احرام میں کیا ہے، اور احرام یہ نفی والی چیز ہے۔ اللہ آپ کو عمر دے دے تو آپ پڑھیں گے، احرام نفی ہے۔ کس طرح نفی ہے؟ ان الاحرام عبارت عن النفی عن ہل سابق، ہل سابق کی نفی ہے، پہلے آدمی آزاد کپڑے پہن کر کے گھومتا ہے، اب اس کی نفی ہو گئی احرام میں۔ احرام ہے معنی منفی ہے، سمجھے؟ اس پر ہماری طرف سے دلائل ہے، ابن عباس کی روایت ہے اور بہت سے لوگوں کی روایت ہے، ہم نفی پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ نفی منفیات ہے جو مدلول نص ہے، اور ایک نفی اصلی ہے، بولو، ایک نفی اصلی ہے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہے توضیح تلوی میں لیکن توجہ نہیں دی ہے۔ والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی، استاغ بڑھ بچے، والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی، یہ عدم اصلی، یہ تین باتیں ہو گئے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو آ جائیں، نہ آ جائے تو کھڈے میں جاؤ۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، لیکن اس کے اندر اجمال ہے، دیکھو یہ ایک مرتبہ بتا دیا۔ اس کے بعد رکوع میں دیکھو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مل گیا؟ یہ اس میں چونکہ اجمال ہے ایک ساتھ، اب اس کی تفصیل کر دی، سمجھے؟ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی اور نصرانی ہو۔ کان ضمیر ہو اسم ہوگا، ہودن و نصارى اس کے لیے خبر، یہ صلہ ہوں گے من موصول کے لیے، من موصول مرفوع محلا فاعل لن يدخل کا، بس ختم ہو گیا۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى تلك امانيهم، یہ اس قسم کی جھوٹی ہیں اللہ کا، تلك الاکاذیب، یہ اکاذیب اللہ کا، تلك الاقوال، یہ اقوال، امانی تلك امانيهم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، تلك مبتدا امانی اس کے لیے خبر۔ قل هاتوا برهانکم علی ما تدعون، یہ جو دعویٰ آپ کرتے ہیں اس پر دلیل پیش کر دو۔ قل هاتوا برهانکم، یہ ہاتو کیا ہے مولانا؟ ایک یہ ہے کہ تفسیر حقانی جیسے بعض لوگ لکھتے ہیں اور تسہیل والے نے لکھا کہ یہ ہے ہاتا یہاتی محاتاتن، ہات یو یا کا ضمہ نقل کر کے اللہ آپ کا بھلا، ہات یو ضاربو کے وزن پر مفعلت سے یہ امر کا صیغہ ہے، ہات یو یا کا ضمہ نقل کر کے آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے تا کو دے دیا۔ اب یا ساکن ما قبل مضموم، واو پہلے سے ساکن ہے، یا ساکن ما قبل مضموم، اب اس یا کو واو کے ساتھ بدل دیں گے تو ہات یو سے اب ہوگا ہاتو یو، سمجھے؟ ہاتو یو، لیکن یا کو واو کر دیا تو دو واو ہو گیا، سمجھے؟ ہاتو، سمجھے؟ لہذا ایک واو کو حذف کر دے تو ہاتو ہو گیا، سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہاتا یو ہاتی محاتاتن سے اس کا معنی لانا، لے کر آنا، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آتو ہے، اور آتو میں حمزہ ہے اور حروف حلق کو ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں،
حروف حمزہ حروف حلقی ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو آتو کو ہاتو کر دیا، حلف کو حمزہ کو ہا سے بدل دیا. آتو تو پڑھا ہے نا آپ نے، آتو تو آتا ہے بار بار میں، تو آتو ہے یہ ہاتو کر دیا اس کو. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو یعنی اس کو حمزہ کو کسے بدلا؟ ارے آپ نے سنا ہی نہیں سنا، اراک یوری کو اراکتن، یہ ہے اصل پانی بہانا، پیشاب کرنا، پانی بہانا. اس اراک کو پڑھتے ہراک، سمجھے؟ اراک یوری کو تو ہراک یوری کو، یہ ہراک اس کو پڑھتے. پھر ہا کو ساکن کر کے اول میں پھر ایک حمزہ لاتے مفتو، جو کہ افعال کا حمزہ مفتو ہوتا ہے ماضی میں، تو اس کو پڑھتے احراک یہری کو احراکتن. ایسا کوئی باب نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ جتنے آپ کے صرف کے ابواب ہیں ایسا باب خدا نے بنایا ہی نہیں ہے کہ احراک یہری کو احراکتن. یہ کون سا ہے؟ تو یہ وہی افعال ہے کہ افعال کے حمزے کو ہا سے بدلا تو ہراک کر دیا. سمجھیں نہیں کہ ہراک پھر احراک، احراک یہری کو احراکتن. سمجھ آئے؟ نہیں آیا تو آپ کو اب سمجھ میں آئے گا. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا. سمجھیں؟ خارا زبر خر خر، بارا زبر بر 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 تر. لیکن پھر حمزہ والا کیا؟ حمزہ زبر کہتے ہیں. ہاں حمزہ زبر آ، بولو حمزہ زبر آ، تو ہا لاتے ہو تو حمزہ زبر ہا ہونا چاہیے نا، تو حمزہ زبر آ کہہ دو نا. با زبر با، تا زبر تا. مسمى اپنے اسم کے اول میں آتا ہے. ہر مسمى کیا آتا ہے؟ استغفر بچے، یہ جو بائے بسیط ہوتا ہے نا، با حروف جارہ باتا، ان کے اسماء ہیں باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مزخلا ربا شامن دافی انلا حتی الا، حتی الا، یہ ہو گیا. تو یہ جو مسمیات ہے جو بسیط ہے، ان کے اسماء جب باؤن تاؤن ساؤن، یہ ان کے اسماء ہے. خود یہ اسماء ان کے مرکبات ہیں 3 حروف سے. مسمیات خود کیا ہیں؟ بسیط ہے. ہر مسمى اپنے اسم کے اول میں آتا ہے. بولو، ہر مسمى اپنے اسم کے اول میں آتا ہے. لیکن ایک مظلوم حمزہ ہے، سمجھے؟ تو حمزہ ہے تو حمزہ زبر ہے کہہ دو نا، حمزہ زبر آ. یہ تو اسی طرح میوں سی مس جیوں دا جد مسیت ہو. بولو، یہ تو ایسا ہوگا میوں سی مس جیوں دا جد مسیت، یہ ٹھیک ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ اصل میں حمزہ زبر آ، با زبر با، حمزہ زبر آ. لیکن حمزہ، یہ حمزہ کو حروف حل کو ایک دوسرے سے بدلتے، اس لیے حمزہ کر دیا اس کو. سمجھتا ہے؟ ارے یار رہ جائے گا قرآن، تم لوگ گئے گزرے ہو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو اپنے اس دعویٰ کے اندر تو دلیل لے کر کے آ جاؤ. یہ بلا منفی کو لن يدخل کو مثبت بنا دے گا. بلا يدخل الجنت، بولو بلا يدخل الجنت، جنت میں داخل ہوگا. من اسلم وجہہ، جس نے اپنے رخ کو حوالہ کر دیا للہ الی اللہ، جس نے سپرد کر دی، جس نے جھکا دی اپنے رخ کو یہ کہ اللہ کے سامنے، اس حال میں کہ وہ محسن نیکوکار ہے، نماز میں بھی محسن ہے، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں محسن ہے، ساری نیکیاں احسان عمدہ طریقے سے بجا لاتا ہے. فلہ اجر عند ربی، اللہ کے اس کے اجر. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مولانا من ہے، اسلم مفرد، وجہ مفرد، هو مفرد، محسن مفرد، فلہ اجرہ عند ربی، یہ سب مفرد. آگے اس کے معنی کی طرف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون آپ کو بتایا. اذا اجتمعت الضمائر، جب یہ کہ ضمائر اللہ کا لفظ اور معنی دونوں کا احتمال رکھے. اذا احتملت الضمائر، روئی اللفظ اولا، پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے پھر اس کے بعد معنی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ مستقبل میں ان پر خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ یہ کہ آخرت میں یہ، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم، نہ یہ کہ اپنے سابقہ زندگی پر ان کو کوئی پریشانی ہوگی. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون جملے یہ لہو اجرہ پر اللہ کا بھلا کریں کا عطف ہے، اور یہ جزا ہے اس کے لیے من اسلم کے لیے. ہو گیا مولانا؟ بلا يدخل الجنت، جنت میں داخل ہوں گے من اسلم
اسلم وجہ، جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے کر دیا وہ محسن درا لے کہ وہ نیکوکار، یہ جملہ بنے گا اسلم کی ضمیر سے حال بنے گا، یہ ہو گیا شرط کراچی میں فلہو اجرو، اجرو اللہ کا بھلا، لہو خبر مقدم ہے اور اجرو یہ کہ مبتدا مؤخر ہے، ان درب بھی حال ہے یہ کہ اجر سے، یہ ہو گیا جزا معطوف علیہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر مطف ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نجران کے کچھ وفد آگے نبی کے سامنے، عیسائی آگئے، عیسائی آگے، وہ اپنے دین اور مذہب کے سلسلے میں حضرت سے گفتگو کر رہے تھے، یہودیت کے خلاف، یہودیوں کو پتہ چل گیا، یہود بھی آگئے، یہود آگئے ہیں، کہا کہ یہ کون آیا ہے؟ النصارى لیست علی شیء، انہوں نے کہا الیہود لیست علی شیء، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ شروع۔ وقالت الیہود، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں ایھا المسلمون لا تحزنوا، مسلمانوں لوگ تم پریشان نہ ہو جاؤ، ان کا جھگڑا آپ سے نہیں آپس میں بھی ہے، بولو، ان کا جھگڑا آپس میں بھی، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اسلام کے مقابلے میں یہ کبھی ایک ہوتے، سمجھ رہی میں؟ ان کا دین الگ ہے ہر ایک کا، یہود کا دین الگ ہے، نصارہ کا دین الگ ہے، لیکن پھر آگے قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کیا کہا آگے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهِمْ، کیوں نہیں ہے؟ دو دین ہیں، ایک دوسرے پر نہیں ہے، تو کہتے اسلام کے مقابلے میں اگرچہ یہ ملتان ہیں لیکن تمہارے مقابلے میں ملت واحدۃ ہے، اس لیے حتیٰ تتبع ملتہم ملتہم نہیں ہے، ساخ بوڑھ بچے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الکفر ملت واحدۃ، ابھی تو آ رہا، پریشان آپ کیوں ہیں؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، لیست النصارى ثابتین علی مذہب، کسی بھی مذہب پر نہیں، علی دین، کسی دین پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی دین، وہ کسی دین پر نہیں ہے۔ قالت الیہود قالت النصارى حال کونہم تالین الکتاب قارین الکتاب، درحال کہ کتاب پڑھتے ہیں، الکتاب جن سے یہ شامل ہے اس کو تورات اور انجیل دونوں کو، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، اس کا تعلق اگر یہود کے ساتھ ہوگا تو کتاب سے تورات ہوگا، اور اس کا تعلق اگر نصارہ کے ساتھ ہو تو اس سے انجیل مراد ہوگا، ہو گیا مولانا؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، یہ حال بنے گا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ حَالَ كَوْنِهِمْ قَارِئِينَ الْكِتَابَ وَقَالَتِ النَّصَارَى حَالَ كَوْنِهِمْ قَارِئِينَ كِتَابَهُمْ، ہو گیا ملنگو؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھاگے تو ہم بھی تو کچھ کہیں، فرماتے قال الذین لا یعلمون، الذین اسم موصول معرفہ ہے، مشرکین مراد ہے، قال المشرکون، قال الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون، جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں، قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، مشرکین بھی اسی طرح کہتے ہیں، ہو گیا؟ یہ مشکل ترکیب ہے مولانا، اس میں کئی احتمالات ہیں، لیکن یہ کہو قال الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک، بولو، قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک، الذین اسم موصول سے مشرکین مراد ہے، مشرکین بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں، مشرکین بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اور کسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، محمد کا بھی مذہب دین کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے۔ قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک، اس کذالک کا یہ جو متعلق ہے تشبیہ ہے، جیسے یہ گن گاتے ہیں اسی قسم کے گن یہ بھی کہتے ہیں، مثل قولہم، اس کذالک کے محل سے بدل ہے، یعنی اس کا جو موصوف تشبیہ بنتا ہے اسی سے بدل ہے، اللہ کے لیے وہ مفعول مطلق بنتا ہے تو یہ بھی مفعول مطلق بنے گا کالا کے لیے، ٹوپی نہ گرے سستا کو بڑھ بچیں، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ قال الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک، قولا کائنا کذالک، وہ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، یہ قولا کائنا کذالک یہ ہو گیا مبدل منو، مثل قولہم اس سے بدل ہے، اب آپ یہ کر دو قولا کائنا کذالک کو ہٹاؤ، بدل مبدل منو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مبدل منو کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو، مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے، تو اب کذالک کو ختم کر دو، جو مبدل منو ہے اپنے متعلق کے اعتبار سے، مبدل منو اپنے اب اس طرح کو قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، مشرکین بھی اسی کی طرح ایسی باتیں وہ بھی کرتے ہیں، اڑے سمجھ میں آئے؟ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں سمجھتے ہیں، مطلب یہ یوں ہوتا ہے،
ان کان الامر کذالک، حقیقت آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ لڑے ہوئے آپس میں، فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان میں۔ فرماتے ہیں کہ یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا یختلفون فیہ، فیہ یختلفون کے ساتھ فیما کانوا یختلفون فیہ، جن مذاہب میں ان کا اختلاف ہے اس میں اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان کان الامر کذالک فاللہ یحکم، اللہ مبتدا اور یحکم بینہم یہ اس کے لیے خبر ہے، اور فیما کانوا فیہ یختلفون اس کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ہو گیا ملنگو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں جی